عصر کی نماز کا آخری وقت کب تک ہے؟ اگر کسی کی جماعت عصر کی نکل جائے، نماز نکل جائے اور وہ نماز بالکل مغرب کے قریب پڑھے، مغرب کی نماز اذان جب ہونے والی اس وقت پڑھے، گویا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، بس ہوا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نماز قضا ہوگی اگر پڑھے گا یا ادا ہوگی؟ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آج کی ویڈیو میں اس طرح کے جتنے بھی کنفیوژن ہیں، عصر کی نماز کے تعلق سے کب تک پڑھنی چاہیے، آخری وقت کیا ہوتا ہے، قضا کی نیت کریں یا ادا کی نیت کریں، سارے نکل جائیں گے، بس آپ کو توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں سمجھیے گا۔ ایک چیز تو ہے سورج کا غروب ہونا، یعنی سورج کا چھپ جانا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو اب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اور ایک چیز ہے سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے اسفرار شمس۔ یہ اسفرار شمس کیا ہے، ذرا ان پوائنٹس کو سمجھ لیجئے گا، پھر سارا مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اسفرار شمس بولتے ہیں سورج کا زرد پڑ جانا، یعنی سورج کی جو وہ دھوپ نکل رہی تھی نا، سورج میں سے جو کرنیں نکل رہی تھی سورج کی، وہ ختم ہو جاتی ہیں اور سورج بس زرد جیسا، گولے جیسا رہ جاتا ہے، جیسے زرد گولا ہو ایسا رہ جاتا ہے، اور دھوپ اس کی ماند پڑ جاتی ہے، گویا کہ کرنیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد بس سورج غروب ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مغرب سے تھوڑی سی دیر پہلے دیکھیے گا، سورج جو ہے ایک زرد گولے جیسا آپ کو دکھائی دے گا، اسی کو اسفرار شمس کہتے ہیں۔ تو اب سمجھیے گا مسئلہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ اسفرار شمس سے پہلے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اسفرار شمس کے بعد اگر آپ حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اسفرار شمس کے بعد اور غروب سے پہلے، اسفرار شمس کے بعد اور غروب سے پہلے اگر آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ادا کہلائے گی عصر کی، لیکن مکروہ تحریمی عمل ہوگا۔ علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، لیکن یہ قضا نہیں کہلائے گی، کہلائے گی ادا ہی۔ تو یہاں پر آپ کو قضا کی نیت نہیں کرنی ہوگی، ادا کی نیت کرنی ہوگی۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اسفرار شمس جب ہو گیا تھا، مغرب کی اذان سے پہلے نیت باندھتا ہے اور ابھی 2 رکعت پڑھ پایا تھا یا 3 پڑھ پایا تھا، یا لاسٹ میں یا 2 رکعت میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ اب مغرب کی اذان کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، نیت اس نے اسفرار شمس میں باندھی تھی، یعنی سورج نکل رہا تھا لیکن زرد پڑ چکا تھا، لیکن جب اس کی نماز آگے چلی تو نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے، تو سورج ہو گیا غروب۔ تو اب علماء لکھتے ہیں اب بھی اس کی نماز ادا ہی کہلائے گی، کیونکہ اس نے تکبیر تحریمہ جو کہی تھی، نیت جو باندھی تھی، وہ سورج کے نکلتے وقت باندھی تھی، گرچہ اسفرار شمس ہو چکا تھا، لیکن یہ عمل اس کا کیا ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ ایک شخص ایسے وقت میں نیت باندھتا ہے کہ جب مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اور مسجد میں کسی وجہ سے اذان نہیں ہوئی، تو اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی اذان مغرب نہیں ہوئی ہے، تو میں جلدی سے 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں عصر کی نماز کی، لیکن سورج غروب ہو چکا تھا۔ تو علماء لکھتے ہیں اس نے تکبیر تحریمہ جو کہی ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد کہی ہے، لہٰذا اب اس کی نماز ہو تو جائے گی لیکن قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان اصطلاحات کو سامنے رکھنے کے بعد اس مسئلے کو سمجھے ہوں گے۔ اب میں آسان زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو عصر کی نماز کا بہتر وقت کون سا ہے؟ سورج کے زرد ہونے سے پہلے پہلے کا، لیکن اگر سورج کے زرد ہونے کے بعد بھی پڑھ لے تو وہ قضا نہیں ہوگی، قضا کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادا ہی ہو جائے گی۔ الغرض یہ کہ خلاصہ کلام یہ کہ مغرب کی اذان سے پہلے پہلے اگر عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ ادا ہی ہوگی، قضا کی نیت نہیں کرنی ہوگی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ عمل یہ مکروہ تحریمی ہوگا اسفرار شمس یعنی سورج کے زرد ہونے کے بعد۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی تشنگی اگر باقی ہو، کوئی سوال آپ کا باقی ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے گا اللہ ہمیں صحیح علم اور صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔